اس بیان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ معاملات کہاں طے پائے ہیں؟ کس نے طے کیے ہیں؟ حکمراں اتحاد اور پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کے درمیان کوئی معاملہ طے پایا ہے، یا کسی اور طاقت نے معاملہ طے کر کے سیاستدانوں کو اس کا پابند بنانے کی کوشش کی ہے؟ یہ وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ توجہ کی طالب پاکستان کی معاشی اور اقتصادی بدحالی ہے۔ پاکستان کی معیشت کس مرحلے میں ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے امریکی حکومت سے پاکستان کے آرمی چیف کا یہ مطالبہ کافی ہے کہ آئی ایم ایف پر قرض کی رقم بلا تاخیر ادا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے، اور ان کے اس مطالبے کے مضمرات کیا ہیں، اس کا مطلب کیا نکالا جا سکتا ہے، اور کیا آئی ایم ایف امریکہ کے اشاروں پر عمل کرتا ہے، کس حد تک پاکستان کے حق میں ہے کیونکہ امریکہ بلکہ اس کی پوری قیمت وصول کرتا ہے۔ یہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن پاکستان کے آرمی چیف کے اس مطالبے سے اس ملک کی اقتصادی اور معاشی بدحالی کا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بحران اب سیاسی اقتدار کے کنٹرول سے نکلتا جا رہا ہے، تبھی تو آرمی چیف کو میدان میں آنا پڑا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آرمی چیف کے اس مطالبے کے مضمرات کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام اور بیلجیم سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سابق سیاستداں اور بین الاقوامی مصالحت کار ڈاکٹر محمد فیصل خان صاحب کو برقرار ہوا ہے۔ پاکستان کے سابق سیاستداں، ممتاز تجزیہ نگار اور بین الاقوامی مصالحت کار ڈاکٹر محمد فیصل خان صاحب سے، جو بیلجیم میں مقیم ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سلام عرض ہے آپ کی خدمت میں۔ وعلیکم السلام جناب مزار شریف۔ جناب، پاکستان کی معاشی بدحالی کا اس کے سیاسی بحران سے کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی تفصیلی آپ نے ایک مختصر جائزہ پیش کیا، اور ساتھ ایگزیکٹلی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کی جو معیشت ہوتی ہے وہ اس کی سیاسی حالات پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے، اگر جیسا کہ کہا جاتا ہے ساری دنیا میں کہ آئی ایم ایف سے ہم مدد لیتے ہیں، یا کوئی بھی ملک اگر مدد لے لیتا ہے، تو آپ کو تو پتا ہے کہ پاکستان تو کافی عرصے سے، کئی سالوں سے آئی ایم ایف کے پاس رہا ہے، تو اب تک تو پاکستان کو تمام معاشی مشکلات سے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں۔ اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ پاکستان جو ہے تقریباً ڈیفالٹ کے قریب آ چکا ہے۔ اگر میں کثرہ نفسی سے کام نہ لوں تو میں یہ کہوں گا کہ ٹیکنیکل طور پر پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت کراچی کے اندر تمام جتنی بھی جو ہماری سب سے بڑی پورٹ ہے وہ بند ہو چکی ہے، اور پاکستان کی اس وقت ایل سی جو ہیں کوئی بھی بینک قبول نہیں کر رہا۔ تو یہ واقعی ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ سیاست سے ہی ہے، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے کوئی بھی اس پہ کوئی ایسا آج تک کام نہیں کیا جس سے کہ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کیا جائے یا سیاسی صورتحال کو۔ ظاہر سی بات ہے، جب اگر آپ ملک میں جب اٹھا پٹخ میں لگے رہیں گے اور ٹانگیں گھسیٹنے رہیں گے، جیسے کہ ابھی بتایا میرے، تو وہ مہنگائی تو آہستہ آہستہ کسی طریقے سے کنٹرول ہو رہی تھی۔ اور خود میں چونکہ یہاں کچھ اداروں کے ساتھ وابستہ بھی ہوں، وہ خود ان کی رپورٹ تھی کہ پاکستان جو ہے آہستہ آہستہ ٹیک آف کی طرف جا چکا تھا، لیکن چونکہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی مفادات ہیں، اور ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم جو ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی جو بیرون ملک جو وابستگیاں ہیں اور جن کے جو مفادات ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ اگر امریکہ سے بھی مدد لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس طرح تو نہیں دیتا۔ اب یہ آج جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات بتائی کہ آرمی چیف نے جو آج ریکویسٹ کی ہے، تو یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو مطلب یہ ایک نارمل چیز نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان کی صورتحال جو ہے انتہائی خطرناک ہو چکی تھی، اور ہمیں ہر صورت میں ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور حالانکہ 1.2 کی جو بات ہے، 1.2 ارب کی منظوری تو انہوں نے دے دی تھی، اور لیکن وہ دینے کے لیے اس لیے راضی نہیں تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے آپ کا عارضی جو حکمرانوں کا ہے، ان کا پہلے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ درست نہیں ہے، اور آپ کو خود پتا ہے، اب ہم کسی کو الزام تو نہیں دے سکتے، آپ خود جانتے ہیں بہتر، آپ ہمارے پڑوسی ملک ہیں، آپ کو پاکستان کی سیاست کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے۔ تو اس لیے آئی ایم ایف کی ایک یہ بھی شرائط تھی کہ وہ تھوڑا سے شاکی تھے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ اپنے دوست ملکوں سے بات کریں، لیکن دوست ملک بھی شاکی تھے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال آج دیکھیے انہوں نے کوشش تو کی ہے، اور جہاں تک میرے پاس یہ خبر ہے کہ ابھی تک منظوری تو ہو گئی ہے اس کی، لیکن اب دیکھیں آگے 1-2 دن میں پتہ لگے گا کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ شکریہ۔ جی فیصل صاحب، خان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جو شیخ رشید نے جو بیان دیا ہے
یہ انہوں نے تو باضابطہ یعنی بڑے ٹھوس انداز میں کہا ہے کہ اکتوبر میں نئے انتخابات کے لیے معاملات طے پا چکے ہیں کہ وہ شیخ رشید صاحب عموماً جو ہے بیانات دیتے ہیں، لیکن اس بار یہ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ ہفتے ہی میں نے ابھی آپ کے ایک پروگرام کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی جی کہ ہمارے اسلام آباد کے ذمہ دار ذرائع ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان آرمی کا ایک سب سے بڑا مضبوط کردار ہے اور جی بڑا مضبوط رول ہے پاکستان کے اندر۔ سول سپرمیسی اسی لیے نہیں ہوتی، جیسے کہ ابھی نقوی صاحب کہ ہمارے یہاں سیاستدان تو اصل میں اپنے ذاتی مفادات ہیں، تو جب ذاتی مفادات کی بات ہوگی تو سپرمیسی کہاں پر آئے گی؟ وہ تو پھر آپس کی لڑائی ہوگی۔ تو بنیادی طور پر یہ جو ہمارے یہاں جو پاکستان آرمی کا ایک رول رہا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ تو یہ ہمارے ذرائع نے بھی تقریباً کوئی ایک ہفتے پہلے بتایا جی تھا کہ حالات جو ہیں پاکستان کے بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، اور اہم اداروں نے ان کو نوٹس بھی کیا تھا جو آپ کی موجودہ گورنمنٹ ہے، اور ان کو کہا تھا کہ آپ حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی بڑی باوثوق ذرائع سے میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو اہم ادارے ہیں ان کی توسط سے یہ پتہ لگا تھا کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ 3 مہینے کے اندر اندر پاکستان کے معاملات کو درست کر لیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کچھ اپنے ذاتی تعلقات بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کے زرداری خاندان کے بائیڈن سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ان دو خاندانوں کے بہت زیادہ فورن ایفیلیشن بہت زیادہ ہیں، لیکن اس مرتبہ کچھ ایسا ہوا کہ یہ ناکام ہو گئے۔ اور چونکہ اصل میں عمران خان نے جو ایک ان کی جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جی ان کے جو چہرے سے جو پردہ عمران خان نے ہٹایا ہے، اس کی وجہ سے جو فورن جو ہمارے فرینڈز تھے، ہمارے جو دوست ممالک ہیں، ان کو بھی بہت تھوڑا سا اس کے اوپر اب شبہ ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا اب یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ بات طے پائی ہے کہ بہت جلد جو ہے اکتوبر کے اندر انتخابات کرا دیے جائیں گے، اور اس کے لیے جو ہے مجھے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اب ان کی کوشش ہے موجودہ حکومت کی کہ اس انتخابات کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو باہر کیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو ہے بیرون ملک جو ہے کچھ فورن جو نیوز پیپرز ہیں ان سے کچھ انہوں نے رپورٹس بھی منگوائی ہیں، اور خاص طور پہ ابراج گروپ جو ہے عارف نقوی جی ان کی جو ایک فورن فنڈنگ ہوئی تھی پاکستان کے حوالے سے، وہ عمران خان کو دی گئی تھی۔ بنیادی طور پر وہ تو ایک چیریٹی تھا، وہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان چیریٹی کے ادارے بھی جی چلاتے ہیں، تو اس پہ دی گئی تھی، وہ بھی ایک ایشو بنایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان جو کرکٹ میچ وغیرہ کراتے تھے اس پہ یو اے کے کسی شاہی خاندان نے بھی ان کو وہ پیسے دیے تھے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کسی طریقے سے عمران خان کی پارٹی کو آؤٹ کر کے فوری طور پر اکتوبر کے اندر الیکشن کرا دی جائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے طاقتور ادارے جو کہ ہمیشہ کردار ادا کرتے ہیں اس صورتحال کا کیا اس کو اجازت دیں گے؟ میں کبھی نہیں سمجھتا، کیونکہ اچھا اس ڈاکٹر وقت صاحب، پاکستان کی قوم جو ہے بالکل متحد ہے۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان میں جس تیزی کے ساتھ معیشت بدحالی کا شکار ہو رہی ہے کہ آج ڈالر وہاں 250 کو کراس کر گیا تھا، اس کے علاوہ آرمی چیف نے جو امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ قرض کی رقم فوری طور پر ادا کرے، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان کے سیاسی پنڈتوں کو ملک کی صحیح صورتحال کا ادراک نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا، ان کو پاکستان کے جو سیاسی پنڈت ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ان کے ذاتی مفادات ہیں، اور ان کی فورن ایفیلیشن جو ہے نا، یہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو ہے سب سے بڑی پرابلم جو ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کی فورن جو ہے نا جو انفلوئنس ہے، اور ان کا جو باہر سے یہ لوگ جو پاکستان کے اندر جو بڑی طاقتور قوتیں ہیں جو اپنا کردار ادا کرتی ہیں، ان کے لیے جو جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہاں جا کے ہمارے مسئلے جو ہے گڑبڑ ہوتے ہیں۔ ابھی جو آپ نے آرمی چیف کے حوالے سے بات کی، واقعی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے، لیکن اس سے قبل جو ہے آج سے 2 دن پہلے جو ہے موجودہ حکومت نے شہباز جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنے ریپرزینٹیٹیو طارق فاطمی کو بھیجا تھا، انہوں نے وینڈی شیرمین سے ملاقات بھی کی، لیکن میرے جو امریکہ کے اندر جو ذرائع ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وینڈی شیرمین نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے جو بھی گارنٹیز دی ہیں یا آئی ایم ایف کے ساتھ بات کی ہے ہم اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ اس سے اب پتہ لگ سکتا ہے کہ ہماری جو سول جو ہماری قیادتیں ہیں، جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا جو ایک کہتے ہیں کہ ان کا اعتماد نہیں رہا، وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں۔ تو اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اگر ڈیفالٹ نہیں بھی ہوا ہے تو ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو کیا یہ سیاستداں اپنے ذاتی مفادات پورے کر پائیں گے؟ نہیں، یہ تو بالکل نہیں پورے کر پائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، آپ پاکستان ایران جو ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور آپ کو پتا بھی ہے
کہ جتنے ہمارے سیاستدان ہیں یہ تو اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اگر ڈیفالٹ کیا تو یہ سب جو ہے یہ تو پاکستان سے نکل جائیں گے. جو بڑے خاندان ہیں، زرداری صاحب ہیں یا دوسرے تیسرے، آپ کو پتہ ہے ان کے سارے کاروبار باہر ہیں، ان کا سارا پیسہ باہر ہے. اور دوسری جتنے ہمارے پی ڈی ایم کے اندر جتنے بھی سیاسی جماعتیں دیکھ لیں، ماں سوائے کہ سب کے تقریباً سب کے جو ہے باہر ایسٹس ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور یہی جو ہے تقریباً غالباً جو پاکستان کے دوست ممالک کے علاوہ جو چھوڑ کے جو پاکستان کو ترقی نہیں دینا چاہتے، ان کا پلان یہی ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے گھٹنوں پہ لایا جائے. محمد فیصل خان صاحب آپ لائن پہ ہیں جناب؟ جی جناب، آرمی چیف کا یہ جو بیان ہے اس کے مضمرات کیا ہیں اور بیرونی دنیا میں اس پر کیا تبصرہ سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے، جیسے ابھی نوید صاحب نے کہا بات بالکل درست ہے، لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک بات اپنی کہی تھی کہ نارملی اصل میں ہوتا یہ بات صحیح ہے، نوید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی آرمی، جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک طاقتور ایلیمنٹ ہے اور فیصلے کرتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو معاملات ہیں وہ اس طرح پریس میں نہیں ہے. یہ ہمیشہ آرمی کرتی ہے اور یہ ایک ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ وہ جتنے بھی ہمارے یہاں ایمبیسیز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے لوگ ہوتے ہیں اور باقاعدہ ملٹری، لیکن ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ کبھی پریس میں نہیں آتی، وہ سول ڈپلومیسی سے بالکل علیحدہ ہوتی ہے. سائفرز وغیرہ کا بھی آپ نے دیکھا تھا عمران خان کے دور میں جو ایشو آیا تھا وہ بھی پلس مائنس کچھ اسی طرح تھا. لیکن حالات کیونکہ اس مرتبہ اس نہج پہ پہنچ گئے تھے، جیسے میں نے کہا کہ یہ وجہ اس لیے بنی کہ موجودہ حکومت کو امریکہ نے انکار کر دیا تھا. طارق فاطمی کو وینڈی شیئرمین نے کہا تھا کہ میں آپ اپنے ملٹری چیف سے جب تک آپ نہیں کہلوائیں گی، طاقتور شخصیت جب تک اس بات کی گارنٹی نہیں لے گی، ہم اپنی کوئی بھی سفارش آئی ایم ایف سے نہیں کریں گے. یہ جو آرمی چیف کا جو بیان آیا ہے اس سے جو سب سے بڑا امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے بہت زیادہ خراب ہے، اور ساری دنیا کے اندر پاکستان کی اکنامیکل صورتحال جو ہے اس کا ایک بڑا خراب ایک اسٹگما آیا ہے. اور دوسرا سیاسی جو ہماری شخصیات تھیں اور سیاسی جو ہمارا ویسے بھی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کچھ صورتحال ہے، لیکن عالمی سطح پر اب ہمارے سیاستدانوں کا ایک امیج بڑا خراب ہوا ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشین جو ہے یا پاکستان کی جو سول جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ پاکستان کے معاملات کو درست نہیں چلا سکتی. ہو یورپین یونین ہو، امریکہ ہو، ایکس وائی زیڈ، جس نے بھی کرنا ہے وہ ساری ڈیل آرمی چیف کے ساتھ کرے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہم نوید حیدر تقوی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال پاکستان میں اس وقت جو معاشی بدحالی ہے اور اقتصادی